أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء إلا الصام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ آج کے درس کے اندر چند باتیں ہوں گی۔ پہلی بات مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف، دوسری بات شان نزول کی تعریف، تیسری بات سورۃ فاتحہ کے نام، چوتھی بات سورۃ فاتحہ کے مختصر سے فضائل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع کے اندر کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سورت مکیہ ہے اور کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سورت مدنیہ ہے۔ اب مکی اور مدنی سورت کس کو کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جو سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہوں یا ہجرت کے سفر کے اندر نازل ہوئی ہوں، ان صورتوں اور ان آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیتیں اور وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ منورہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہوں، ان آیات اور ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ مکی اور مدنی صورتوں کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جی مکی صورت اس کو کہا جاتا ہے جو شہر مکہ میں نازل ہوئی ہو، اور مدنی اس کو کہا جاتا ہے جو شہر مدینہ میں نازل ہوئی ہو۔ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعض آیتیں اور بعض صورتیں ایسی بھی تو ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور نہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ سفر ہجرت میں نازل ہوئی، غزوات کے موقع پر نازل ہوئی، مکہ اور مدینہ کے مضافات میں نازل ہوئی، تو اس لیے وہ تعریف درست نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک کی یہ جو صورتیں ہیں مکی اور مدنی، بعض ایسی صورتیں ہیں جو مکمل مکی ہیں اور بعض ایسی صورتیں ہیں جو مکمل مدنی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو اکثر طور پر اکثر آیتیں ان کی مکی ہیں، کچھ آیات ان کے اندر مدنی بھی آ جاتی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اکثر آیات ان کی مدنی ہیں اور کچھ آیات ان کے اندر مکی بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان کو جو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے، ان کی اکثر آیات کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر زیادہ آیتیں مکی ہیں اس کا نام مکی رکھا گیا، اور جن کے اندر اکثر آیات مدنی ہیں ان صورتوں کو مدنی کہا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات شان نزول کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں یہ دو قسم پر ہیں۔ بعض آیات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، ان کے نازل ہونے کا سبب کوئی واقعہ نہیں بنا یا کسی سوال کا جواب نہیں بنا، اور دوسری آیتیں وہ ہیں کہ جو کسی واقعہ کے تحت یا کسی آدمی کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہوں، وہی ان آیات کا پس منظر ہوتا ہے، اور اسی پس منظر کو مفسرین کی اصطلاح کے اندر شان نزول کہا جاتا ہے۔ تیسری بات سورۃ فاتحہ کے نام۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام القرآن، کنز، وافیہ، کافیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، اور سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ الرقیہ، سورۃ الشافیہ، سورۃ الشفاء اور سورۃ الصلاۃ۔ یہ 15 نام مفسرین نے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ 15 نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ چوتھی بات سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ سورۃ فاتحہ بہت بڑی عظیم الشان سورت ہے، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا متن سورۃ فاتحہ ہے۔
سورۃ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے کہ جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جانے والی یہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کے احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے سورۃ علق، مزمل اور مدثر کی چند آیات نازل ہو چکی تھیں، مکمل نہیں نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلی جو قرآن پاک کے اندر مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے نازل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، زوردار دھماکہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور فرمایا کہ اس سے ایک فرشتہ نکلا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو خوشخبری ہو 2 نوروں کی، ایک سورۃ فاتحہ ایک نور ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے 4 مرتبہ اپنے سر کے اندر مٹی ڈالی اور رویا۔ پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، لعنتی کا قرار دیا گیا، اس وقت بھی اس نے اپنے سر کے اندر مٹی ڈالی اور رویا۔ دوسری مرتبہ یہ شیطان جب زمین کے اندر ڈالا گیا، جنت سے نکال کر زمین پر اس کو اتار دیا گیا، اس وقت بھی یہ رویا اور سر میں خاک کو ڈالا۔ تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اس وقت بھی اس نے یہ کام کیا۔ چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، اس وقت بھی شیطان نے اپنے سر کے اندر خاک ڈالی اور شیطان رویا۔ تو اسے دیکھیں کتنی بڑی عظیم و شان سورۃ فاتحہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بستر پر لیٹے سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لے، وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کی قسمت کے اندر، اس کی مقدر کے اندر موت لکھی ہے تو موت آ کر رہے گی، باقی ہر چیز سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل شیء الا السام، سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہاں اگر اس کی مقدر کے اندر موت ہے تو موت کو یہ نہیں روک سکتی، باقی ہر چیز سے سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ صحابہ کرام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر رات کو قیام کیا، اور رات کو بھوک لگی، ایک بستی قریب تھی، اس کے اندر ایک اپنے آدمی کو بھیجا، ان سے جا کر روٹی مانگی، انہوں نے روٹی دینے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے۔ خدا کی قدرت، اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈانگ مارا۔ اب وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی رات کا وقت ہے، اب اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ انہوں نے اپنے سردار کے بارے سوچا کہ یہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہم سے روٹی مانگی تھی، یہ آخری نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے جا کر دم کرا لیتے ہیں۔ اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور ایک صحابی ان کے ساتھ چلا گیا۔ صحابہ کرام کا اخلاق دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم نے تم سے روٹی مانگی، تم نے روٹی نہیں دی اور اب ہم تمہارے پاس دم کرنے کے لیے چلیں۔ وہ ان کا اپنا کردار تھا، یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، ان کا اپنے اخلاق تھے۔ صحابی رسول چلا گیا، جا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ خوش ہوئے، انہوں نے 30 بکریاں اس صحابی کو انعام کے اندر دے دی۔ آج کل بھی یہ ہوتا ہے نا، عامل حضرات بیٹھے ہوتے ہیں دم کرنے کے لیے، وہ بھی پیسے لیتے ہیں، تو انہوں نے 30 بکریاں ان کو انعام کے اندر دے دی۔ وہ صحابی لے کر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا سارا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے رزق حلال ہے اور اللہ نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اسی طرح پشاور کا ایک بہت بڑا پشتو زبان کا شاعر گزرا ہے آج سے کئی 100 سال پہلے، اس کے پشتو زبان میں دیوان بھی ہیں، اس کا نام ہے رحمان بابا۔ اس کے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ تھا، بہت بڑا نیک صالح آدمی تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مدرسہ تھا، طلباء تھے، اور یہ جو مدرسوں کے اندر سسٹم ہے کہ باورچی خانہ مدرسے کے اندر، پورا روٹی کا ہر چیز کا نظام مدرسے کے اندر ہوتا ہے، یہ ابھی چند سالوں سے ہوا ہے۔ پہلے مدرسے کے طلباء ہر گھر سے روٹی لے کر آتے تھے اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو مدرسے کے طلباء محلے کے اندر چلے گئے، وہاں سے روٹی مانگ کر آئے
اور رحمان بابا نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس سالن بھی ہے؟ ان طلباء نے کہا نہیں سالن نہیں ہے۔ رحمان بابا نے کہا مٹکے کے اندر پانی میرے پاس بھر کے لے آؤ۔ وہ پانی بھر کے آئے، رحمان بابا نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کیا تو وہ پانی شہد بن گیا۔ طلباء نے اس کے ساتھ روٹی کھائی۔ اب طلباء نے کہا کہ جی ہم بھی اب پیر بن گئے، ہمارے ہاں بھی سورۃ فاتحہ کا ہمیں پتہ چل گیا، اب تو ہم روزانہ شہد بنا کر کھائیں گے۔ ہر طالب نے اپنا مٹکا بھرا وہاں سے پانی سے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، لیکن کسی کا وہ مٹکا شہد بن ہی نہیں رہا پانی کا۔ وہ آ گئے رحمان بابا کے پاس، بابا جی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو یہ پانی شہد بن گیا، اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس بابا نے کہا کہ ہر چیز کے پڑھنے کے اپنے آداب اور اپنی شرائط ہوتی ہیں، سورۃ فاتحہ تو وہی ہے لیکن زبان مختلف ہے، زبان اور تھی، آپ کی زبان اور ہے، سورۃ فاتحہ اور ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو ہر بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ کوئی بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو، سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ اعتقاد ہو، ہمارا پکا یقین ہو۔ ہمارا یقین ہوتا نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں آزمانے کے لیے، یوں نہ پڑھا کریں، پکے یقین کے ساتھ جو عمل ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہو، اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ سورۃ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے کہ جب بندہ سورۃ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو جواب ملتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے مانگا، یعنی اللہ نے پہلے سے ہی قبولیت کا اعلان کر دیا کہ جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ یعنی اب سورۃ فاتحہ آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور آدھی اللہ کے بندے کے لیے ہے، اور بندہ جو ہے اللہ سے وہ مانگے گا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، تو اس کی سورۃ فاتحہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، لیکن یہ جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ یہ اللہ والوں کو جن کی نماز کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم تو نماز کے اندر سارے کام کاج کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں اب ہم نے نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے بعد کیا کرنا ہے، امام چھوٹی صورتیں پڑھیں، جلدی یہاں سے نکلیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات وساوس ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جواب سنائی دیتا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نماز میں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین بندے کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اور فرمایا جب بندہ نماز کے اندر کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔